غزہ کے فلسطینیوں کی جبری ہجرت قابل قبول نہیں، فرانس کا بھی موقف سامنے آ گیا۔ بخاری صاحب، اب ہم نے دیکھا کہ مصر اردن کے بعد اب فرانس نے بھی سخت موقف دیا ہے کہ اس قسم کی ہجرت جو ہے ہم بالکل قبول نہیں کریں گے، اور جرمنی نے بھی اس پہ سخت موقف دیا ہے۔ دیکھیے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اس سے پہلے عرب لیگ، اردن، مصر، قطر، اٹلی، اسپین بھی ٹرمپ کی اس تجویز کی مخالفت کر چکے ہیں، لیکن بیانات سے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، 15 ماہ یہ جنگ جاری رہی ہے۔ 15 ماہ ہم سنتے رہے، دنیا کے ہر لیڈر، ہر ملک نے کہا جنگ بند ہونی چاہیے، جنگ بند ہونی چاہیے۔ ہوئی؟ نہیں۔ اسرائیل نے سنی کسی کی؟ اس لیے خالی بیانات سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بیانات دے کے مخالفت کر دینا یا کنڈیم کر دینا مینز نتھنگ۔ روکے نا ان کو۔ یونائٹڈ نیشن چنے بیچنے کے لیے ہے۔ یونائٹڈ نیشن امن قائم کرنے کے لیے فوج ہے اس کے پاس اپنی۔ ہر دنیا کی جگہ پہنچ گئی، وہ غزہ میں نہیں آئے گی۔ ہو از ریسپانسبل؟ دیٹ مینز کہ جو بیانات دیتے ہیں منافرت کرتے ہیں، یہ مخاصمت ہے، یہ دوگلا پن ہے، یہ منافقت ہے، صرف دنیا کو دکھانے کے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، تاکہ اپنا فیس جو ہے وہ اس کی سیونگ کرائی جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس میں فرانس اور جرمنی کی طرف سے، جرمنی کے چانسلر نے بھی یہی کہا ہے کہ کوئی ایسی کوشش جس کا مقصد فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال کے باہر کرنا ہو، قابل عمل ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، ہم نے کل بھی کہا تھا، ہم نے کل دکھایا بھی تھا لوگوں کو کہ جو جوش و جذبہ ہے لوگوں کی واپسی کا، قبرستان میں، آلموسٹ قبرستان ہے وہ، کوئی ایک بلڈنگ اپنے قدموں پر نہیں کھڑی ہے۔ وہ آ کے یہاں خیموں میں رہیں گے، کھلے آسمان کے نیچے رہیں گے، لیکن چونکہ سرزمین ان کی اپنی ہے، کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس ہزاروں کے مجمع میں کسی ایک کو آپ نے ریپینٹ کرتے ہوئے دیکھا ہو، یا کسی مخالفت میں آواز اٹھی ہو کہ حماس نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر دی، یا ہم حماس کے ساتھ نہیں ہیں؟ What does it say؟ اسی سے تو خوف زدہ ہے اسرائیل بھی، اور پوری ویسٹ جو اسرائیل کے گماشتے کہوں گا میں انہیں، جو گماشتے ہیں، ایک طرف سے یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قدر کھلا ظلم ہو رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ ہے انروا، جو فلسطین میں ریلیف کے لیے ہے، جو وہاں کی جو عوام جو لاچار ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کی مدد کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ ایک اقوام متحدہ کا رکن ہوتے ہوئے اسرائیل قانون سازی کر رہا ہے کہ انروا وہاں کام نہ کرے، اور اس کو بین کیا ہوا ہے اس نے۔ یہ بے غیرت ڈوب کے مرتے نہیں ہیں یہ سارے لیڈر جو اس طرح کے جعلی بیان دے کے اور لوگوں سے ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اسرائیل یہ نہیں کر سکتا بیکاز یہ یو این کے چارٹر کے خلاف ہے، یونائٹڈ نیشن کے کانسیپٹ کے خلاف ہے، لیکن مجال ہے جو کوئی بول جائے۔ یہ جو لفظی جس کو کہتے ہیں نا بیٹل آف ورڈز یا بیٹل آف نروز، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ یو ہیو ٹو ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس۔ مجھے خوشی ہے کوئی پریشر نہیں آئے گا بخاری صاحب، کسی بھی قسم کا پریشر نہیں آئے گا؟ آئے گا جی، کون کہتا نہیں آئے گا؟ آپ دیکھیے گا آئے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ٹو گو بیک آن ہز پرپوزل، اور وہ جائے گا واپس۔ میں آپ کو یاد دلاؤں گا پروگرام میں بیٹھ کے کہ میں نے کہا تھا کہ ہی ول گو بیک، ہی ول ہیو ٹو گو بیک۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ نا، ہم اپنے ایک صاحب ہیں ہمارے، منیر اکرم صاحب، جو پاکستان کے مستقل مندوب ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، وہ دنیا کا کوئی مسئلہ ہو پاکستان سے ہٹ کے ہو، ان کی آواز جو ہے وہ واقعی وزن بھی رکھتی ہے، اور وہ کرتے حق سچ کی بات ہے۔ اور یہ فلسطین کے مسئلے پر خاص طور سے، اور یہ وہاں سے فلسطینیوں کے نکالے جانے کی جو ٹرمپ صاحب کی گھٹیا کمینہ حرکت یا پرپوزل ہے، اس کے اوپر کھل کے بولے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل ہیز نو رائٹ، بالکل، under any circumstances or under any rules or law to stop the relief agencies to work in Palestine۔ بھی اس نے کہا دنیا کا کوئی قانون یہ نہیں کہتا کہ وہاں کی انڈیجنس پاپولیشن کو آپ ان کی سرزمین سے محروم کر دیں۔ بالکل، زبردستی آپ ہجرت کروائیں۔ اس اعتبار سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی لیڈرشپ، پاکستان ایز اے کنٹری، پاکستان کے جو نمائندے ہیں، انہوں نے وہ متوقع اقدامات تو شاید نہیں کیے ہوں گے جس کی فلسطینی قوم توقع کرے گی، یا ایون پاکستانی قوم کی خواہش ہوگی، اس کے مطابق تو نہیں کیا، لیکن جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ہم نے فلسطین کے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو یہاں داخلے دیے ہیں، ان کا سارا خرچ حکومت پاکستان اٹھا رہی ہے۔ ہم نے یہاں سے 3 بڑی سورٹیز جو ہیں وہ ریلیف گڈز کے جہاز بھیجے ہیں۔ یہاں سے جماعت اسلامی نے کئی ٹرک، درجنوں ٹرک بھیجے ہیں سامان کے۔ تو ہم
ہمارے دنیا کے ڈاکٹرز تک وہاں پہ دیگر گئے۔ مسلمان ممالک سے بہت آگے ہیں اس حوالے سے. تو میں کمپلیمنٹ پیش کرنا چاہتا ہوں حکومت کو کہ ڈیرنگلی شہباز شریف نے جب بھی بیان دیا ہے ویری ویل ورڈڈ اینڈ ان دا اسٹرانگیسٹ آف دا اسٹرانگیسٹ ٹرمز. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ہماری اماں جو ہے، اماں ہے کہ اما اس کو جھنجھوڑیں. ہم تو اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں. میں تو لفظی پریشر کے ساتھ ساتھ مل کے پرائیویٹ محفلوں میں بھی بیٹھ کے یعنی دشنام ترازی کرتا رہتا کہ جو کچھ جتنی شہادتیں ہوئی ہیں فلسطین میں، یہ خاموش رہنا اور اس کے اندر چھپی ہوئی وہ خواہش کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے چاہیے ڈپلومیٹک، میرا خیال سے اس سے زیادہ ڈوب کے مرنے والی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ایک ایسا ملک جس نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا ہو، کھلی آنکھوں کے ساتھ دنیا نے وہ سارے مناظر دیکھے ہوں، اس کو آپ تسلیم کرنے چلے ہیں. تو میرے خیال سے اس سے زیادہ بڑی منافقت، اس سے زیادہ بڑی مسلم دشمنی ہو نہیں سکتی. بالکل دنیا نے بالکل لائیو مناظر دیکھے ہیں جو کچھ غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہوا، اور اب غزہ کے فلسطینیوں کو فورسفلی کہیں بھی ہجرت نہیں کروایا جا سکتا. اس پہ کافی زیادہ سخت ریاکشن بھی آ رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ اپنے فیصلے کو انڈو کرتے ہیں یا نہیں. اب ایک پروگرام میں ابھی دیجیے ہمیں اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.